اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ ہے بی بی فاطمہ کی آدھی روٹی، اثار و قربانی کی بے مثال کہانی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شام ڈل رہی تھی، سورج کی نرم کرنیں مسجد نبوی کے میناروں پر آخری سلام کہہ رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو مدینے کی فضا میں خاص روحانی سکون بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف نور کی بارش ہو رہی تھی کیونکہ یہ وہی مقدس زمین تھی جہاں اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے مگر بابرکت گھر میں تھی۔ ان کا گھر دنیاوی اعتبار سے سادہ تھا لیکن وہاں محبت، اخلاص اور برکت کی دولت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج بھی وہ حسب معمول سارا دن روزے کی حالت میں تھی۔ حضرت علی بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور دونوں شہزادے حسن اور حسین بھی اپنی والدہ کے ساتھ افطار کا انتظار کر رہے تھے۔ افطاری کا وقت اور پہلا مہمان جو سورج غروب ہو رہا تھا، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا، بس ایک سادہ سی جو کی روٹی اور پانی کا ایک پیالہ، مگر ان سب کے چہروں پر صبر شکر کی روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان بلند ہوئی، حضرت فاطمہ نے دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولنے کے لیے روٹی اٹھائی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے روٹی رکھ دی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک کمزور تھکن زدہ مسافر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھوک کی شدت کے آثار نمایاں تھے اور اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، بی بی میں ایک مسافر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے سکے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کے دل میں شفقت کی لہر دوڑ گئی۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے انہوں نے وہ جو کی روٹی اٹھائی اور آدھی توڑ کر اس مسافر کو دے دی۔ وہ شخص حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اور وہ خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی توفیق دی۔ ابھی حضرت فاطمہ نے بچی ہوئی آدھی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازے پر ایک یتیم بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر بھوک کی شدت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روحانی آواز میں بولا، بی بی میری ماں بیمار ہے اور ہمارے گھر میں کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مہربانی کریں۔ حضرت فاطمہ کے دل میں شفقت کا دریا موجزن ہو گیا۔ وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن کسی بھوکے کو خالی ہاتھ کیسے بھیج دیتی۔ انہوں نے وہ بچی ہوئی آدھی روٹی بھی اس یتیم بچے کو دے دی۔ بچہ خوشی سے چہرہ چمکاتے ہوئے دعائیں دیتے چلا گیا۔ اب افطار کے لیے کچھ نہ بچا سوائے پانی کے۔ حضرت فاطمہ نے صبر کے ساتھ پانی پی لیا اور اللہ کی رضا میں خوش رہی۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کو دیکھا تو محسوس کیا کہ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ انہوں نے محبت سے پوچھا، فاطمہ کیا تم نے کچھ کھایا؟ حضرت فاطمہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، علی میں نے اپنی روزی اللہ کے راستے میں دے دی کیونکہ میرا رزق تو میرے رب کے پاس ہے۔ حضرت علی یہ سن کر خاموش ہو گئے مگر دل میں اپنی زوجہ کی قربانی پر رشک کر رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر ایک اور دستک ہوئی۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا تو ایک قیدی کھڑا تھا جو کہنے لگا، میں ایک مجبور قیدی ہوں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دیں۔ یہ سن کر حضرت علی حیران رہ گئے، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، مگر حضرت فاطمہ نے فوراً اپنی چادر نکالی اور حضرت علی کو دے کر کہا، یہ لے جائیں اور بازار میں بیچ کر جو ملے اس سے کھانے کا کچھ سامان لے آئیں تاکہ ہم اس قیدی کو کھلا سکیں۔ حضرت علی نے چادر بازار میں بیچی، جو کچھ رقم ملی اس سے کھانے کا سامان خریدا اور قیدی کو کھلا دیا۔ یہ قربانیوں بھری رات گزر گئی۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ ان کے چہرے پر نور تھا اور مسکراہٹ میں ایک خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جبرائیل آئے تھے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری لائے ہیں کہ تمہاری یہ قربانیاں عرش پر لکھی جا چکی ہیں اور جنت میں تمہارے لیے ایسا محل تیار کیا گیا ہے جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ چمکدار ہوگی۔
یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ حضرت علی بھی یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی اور اثار کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ دوسروں کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دی۔ یہی وہ اعلیٰ کردار ہے جس نے انہیں رہتی دنیا تک عظمت اور محبت کا استعارہ بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی اثار اور محبت کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ یہی وہ تعلیم ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل انسانیت ہے۔ بی بی فاطمہ کی یہ قربانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ صدیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی دوسروں کی بھوک کا خیال رکھا جائے، اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسے رزق سے نوازتا ہے جو صرف دنیاوی کھانے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ روح کی تسکین کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو ہمیں اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے، اور یہی وہ قربانی ہے جس نے بی بی فاطمہ کو جنت کی سردار بنا دیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں نازل ہو تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، دوسروں کے لیے جینا سیکھنا ہوگا، بھوکوں کا سہارا بننا ہوگا اور اپنے حصے کی خوشی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہوگی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر اس دل میں زندہ رہتی ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اور شاید قیامت کے دن جب اللہ کے خاص بندے اس کے عرش کے سائے تلے ہوں گے تو وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جو اپنے حصے کی روٹی دوسروں میں بانٹ کر خود بھوکے سو گئے تھے مگر جنت میں ہمیشہ کے لیے سیر ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی سخی اور صابر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر اس دل کو جھنجھوڑتا ہے جو حقیقت اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے گواہی دی ہے کہ بی بی فاطمہ کے اس اصرار و صبر کی بدولت اللہ نے انہیں جنت کی سردار بنا دیا۔ وہ خود بھوکی رہی مگر کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ یہ واقعہ صرف ایک لمحاتی قربانی کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسانیت کی اس اعلیٰ معیار کی جھلک ہے جسے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو ہمیں بے شمار ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو فاقہ کشی کا شکار ہیں، جو دو وقتی روٹی کو ترستے ہیں اور جو کسی مسیحا کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر ہم واقعی بی بی فاطمہ کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دسترخوان پر دوسروں کا حق سمجھیں، اپنے وسائل میں سے محروموں کو حصہ دیں، اپنے دلوں میں اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کا مال و دولت چند دن کی بہار ہے، مگر وہ لمحہ جب کوئی بھوکا ہماری دی ہوئی روٹی کھا کر ہمیں دعائیں دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال نامے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے خاص بندوں کے صف میں کھڑا کر سکتی ہے۔ بس یہ واقعہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ہمارے ضمیر پر ایک دستک ہے۔ اگر آج ہم نے اس دستک کو سن لیا تو شاید کل ہماری کہانی بھی انہی لوگوں میں لکھی جائے گی جن کے عمل اللہ کی رضا کے لیے قبول ہوئے اور جو جنت کے دامی مہمان بن گئے۔ یا اللہ ہمیں بھی بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔